الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم أمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے یہ جان دی ہوئی اس محبوب کا صدقہ ہے اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آواز کیسی ہے بڑے گا تو اس کی آواز سے کیسے ادا ہوگی اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ آج جمعے کا دن اور محبوب گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کی آواز کو سنیں محبوب کی اگر نگاہ ناز ہو جائے کہ غلام مجھے یاد کر رہے ہیں تو پھر کمال ہو جائے گا اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سوچے جھوم کر پڑھے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری عطا کے لیے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بڑی حسرت رہی تیرے ہوئے دے متھا ٹیکتا مر جاواں تیرے عشق دا مالک مجھ سونا متھا ٹیکتا سیکدا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نار ہنگواں دے انج میچدا مر جاواں ہوئے وقت آخیر تے مکھ سونا تینڈا ویکھدا مر جاواں میرے مالک تیری رضا کے لیے
رضا کے لیے اور کھڑے اقسام انبیاء تھے سبھی کھڑے اقسام انبیاء تھے سبھی دیدے سرکار انبیاء کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے مالک تیری رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و محبت پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ احسان عظیم کہ جس نے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر باوضو سانسوں کے ساتھ اپنے گھر میں آ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی اور سننے کی توفیق بخشی اس رب جلی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے وہ مالک ہر لمحہ اپنے بندے پر اپنا کرم فرما رہا ہے بندہ ہی اس کے کرم سے دور ہے بندہ ہی اس کی رحمت سے دور ہے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز الان ہو جائے فوراً جیسے ہی ہم نے کہا ویسے ہو جائے لیکن کسی بھی کام کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ کامیابی تمہاری ہے ان کنتم مومنین اگر تم سچے مومن کامیابی تمہاری ہے اگر تم سچے مومن ہو تو کامیابی تمہیں ملے گی لیکن آج ہم وقت دینا نہیں چاہتے آج ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے آج صبح دعا مانگی شام سے پہلے قبولیت کے پردے پر فائد ہوتا میری جھولی میں آ کرے اور میرا وہ کام ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا بسا اوقات انسان کو محسوس کیا گیا تھا یا انسان کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ ایک نظریے کا قائل ہو جائے لیکن ہم شخصیتوں کے قائل ہو گئے ہم شخصیتوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے نظریے کو ہم نے چھوڑ دیا نظریہ ہمیں اسلام دیا گیا تھا دین ہمیں اسلام دیا گیا تھا لیکن ہم شخصیت کے اندر چلے گئے آج ہم کسی ایم کے نام پر اپنے نام کی شناخت کرانے لگ گئے کسی MP کے نام پر اپنے نام کی شناخت کرانے لگ گئے لیکن آج ہم اس بات سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور غلام مصطفیٰ خدا کے بندے ہیں اور بولو کہ صحیح خدا کے بندے اور غلام مصطفیٰ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بڑے کمال کی بات ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہے جنگل کے اندر موجود ہے شیر آج اگر ہمارے سامنے شیر آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اونچا درخت تلاش کرنا ہے اس درخت پر چڑھ جائیں یا بھاگ جائیں یا کہیں چھپ جائیں لیکن غلام مصطفیٰ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے شیر تجھے پتا نہیں میں کون ہوں میں محمد عربی کے در کا گدا ہوں سبحان اللہ جب شیر کے کانوں میں یہ آواز گئی نا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے تو شیر نے لڑنے کی بجائے حملہ کرنے کی بجائے کلموں کو چاٹنا شروع کر دیا آج ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا دین نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں حضرت خبیب بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پر لٹائے جاتے سیخیں آپ کے جسم پر لگائی جاتی آپ کے سر میں گرم سیخیں لگائی جاتی تھے اسلام کو چھوڑ دے محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے لیکن آپ نہ مانے ایک دن سرکار خانہ کعبہ کے اندر دیگ لگا کر بیٹھے تھے حضرت خبیب بن نضر گئے اور کہا یا رسول اللہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جانتا رہا ہو آپ نے فرمایا بس اتنی سی تکلیف پر گھبرا گئے تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے سروں کے اوپر
आरे चलाए गए, उनके जिस्मों को चीरा गया, लेकिन उन्होंने सी तक न की। इतनी सी तकलीफ पर घबरा गया। देख इस तकलीफ पर इनाम क्या मिलता है, तेरा खुदा क्या सिला देता है। वो कहते हैं मैंने वक्त दिया, तकलीफें बर्दाश्त की, एक वक्त ऐसा आया कि मेरी मालिकन कुब्बे अनवार जो मुझे अज़ियतें देती थी, खुदा ने उसे एक ऐसे मर्द में मुब्तला कर दिया कि वो ऐसे चीखती जैसे कुत्ते चीखते। फिर वो तबीब के पास गई, तबीब ने इलाज तजवीज किया कि गर्म लोहे की सलाख जब तक अपने सर में नहीं लगाएगी तुझे आराम नहीं आएगा। वक़्त दिया खुबैब बिन अरत ने खुदा की बारगाह में। अब खुदा ने इनाम क्या दिया, वही उम्मे अनवार जो गर्म सीखे कर करके हजरत खुबैब बिन अरत को लगाती, फिर वक्त ने पलटा लिया। अब वो खुबैब बिन अरत को खुद कहती, खुबैब जरा सीख गर्म करके ले आ, मेरे सर में लगा, मुझे आराम। तूने समझा कि आसान है? आसान है मुसलमान होना आसान नहीं है, बल्कि हजरत आसिम बिन कैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ग़ज़वा उहद के अंदर बड़े कमाल किए आपने। तो काफिर मुसारिफ और हारिस को कत्ल किया। उनकी माँ सलाफला बिनते साद बड़ी अमीर खातून थी, काफिरा थी। उसने ऐलान किया कि जो हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस को शहीद करके लाएगा, माअज़ल्लाह आपका सर काट के लाएगा, आपकी खोपड़ी के अंदर मैं शराब पीऊंगी तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। ऐलान कर दिया, लेकिन जलीलुल कदर साहब थे, हाथ ना आए। फिर वही काम किया जो शुरू से आ रहा है, दगा किया, कहा कि हमें मुबल्लिग चाहिए, हमें दीन की तबलीग के लिए बंदे चाहिए। जब आपको रवाना किया गया तो रास्ते में उसके साथियों ने आपको घेर लिया। आपने कहा कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं, कैद होने से बेहतर मैं लड़ना चाहता हूं। तलवार निकाली, नेज़ा निकाला, लड़ते रहे, लेकिन जब समझा कि अब वक्त यकीन है, वक्त शहादत आ गया है, अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए ये सारा कुछ किया है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। यानी कि दुआ मांगी कि मेरे आज़ा ना ये काट सके। वक्त शहादत आ गया, शहीद हो गए। जब वो काफिर आगे बढ़े ना आपका जिस्म अक़दस काटने के लिए, तो न जाने कहां से शहद की मक्खियों के झुंड आ गए, उन्हें आपके जिस्म के करीब ना जाने देती, और वो मक्खियों ने आपके जिस्म पर साया कर दिया। वो काफिर खुश हुए कि ये मक्खियां खा जाएंगी, हमारा काम हो जाएगा। वो शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन मक्खियों ने काटना तो दूर, हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस के जिस्म को छुआ था। और फिर न जाने कहां से आंधी आ गई, कहां से बारिश आ गई, फिर बारिश बरसी, और इस अंदाज में बरसी कि हजरत आसिम के जिस्म को ही बाहर कर दिया। ले सजना असा तोड़ निभाई ते जान ते तीरा तेरे, अशर दिहाड़े शर्मा लिया तू कत्ल ही करते मेरे। आपने दुआ मांगी मेरे जिस्म की हिफाजत करना। जिन्होंने इस्लाम के लिए खुदा के बंदे बनकर और गुलाम मुस्तफा बनकर अपनी जिंदगी गुजारी है, वो जो दुआएं करते हैं रब कबूल कर लेता है। लेकिन आज हमारा मंशूर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आज हमें हर चीज अपने मियार के हिसाब से चाहिए। आज हम गुलामी मुस्तफा का दावा तो करने के लिए तैयार हैं, खुदा के बंदे तो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खुदा से डरने के लिए तैयार नहीं। हमें खुदा का डर लगता ही नहीं है। हलाल हराम, रिश्वत खोरी, दगाबाजी, कूद, फराड, हर चीज हम कर जाते हैं। और क्या ऐलान करते हैं, जब वक्त आएगा तो देखा, जब वो आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन जब वो आएगी तो फिर तू नहीं देखेगा, कोई और तू नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। कोई पर ऐसा वक्त आएगा कि तू खुदा को पुकारना तो चाहेगा, लेकिन खुदा की मदद तेरे हिस्से में आएगी नहीं। क्यों? तूने अपनी जिंदगी में फकत खुदा के बंदा होने का दावा किया, उससे डरने का दावा किया। आज वो लोग अपनी जानें कुर्बान कर गए, अपने जिस्म की चर्बी से कोयले बुझाकर चले गए, लेकिन हम गुलामी मुस्तफा को इस तरह भी पढ़ने से दूर चले,
دین کے دائی ہم بن گئے، تراویح ہمیں بھاری لگ گئی اور ہم اس سارے اسلوب سے دور چلے گئے، عشاء کی نماز ہم پر بھاری پڑ گئی، ہم سنتیں عصر کی اور عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ معاف ہے، کدھر لکھا ہوا معاف ہے؟ وقت موجود ہو تو پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اپنی زندگی اپنے معیار سے شروع کر دی، اپنے حساب سے شروع کر دی، نظریے کے قائل بننے کے بجائے شخصیت کے قائل ہوتے گئے اور شخصیتوں کے قائل بن کر ڈوبتے گئے، نظریہ اسلام سے دور چلے گئے، دین کے داعیت سے دور چلے گئے، شریعت مصطفیٰ سے دور چلے گئے۔ آج ہر چیز ہمیں چاہیے لیکن اپنے معیار کے حساب سے، دین ہمیں چاہیے اپنے حساب سے، دین کی طلب کیا ہے، دین کی چاشنی کیا ہے، دین کی طبیعت کیا ہے، اس بات سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں اپنی طبیعت سے غرض ہے، ہماری طبیعت کا اعلان ہے کہ عشاء کی نماز لمبی ہوتی ہے، گھر میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ کے سو جا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ فرمان نہ یاد رہا، اللہ کے محبوب نے کہا کہ جو گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آ جاؤں، وہ نہ فرمان یاد رہا، لیکن اس لیے کہ ہم نے شریعت اپنی طبیعت کے تابع کرنی چاہیے، لیکن شریعت کسی کی طبیعت کے تابع نہیں ہے، وہ شریعت غلام مصطفیٰ کے تابع ہے، غلامی مصطفیٰ کے تابع ہے، تو غلام بن، سچا اور پکا غلام بن، اور اس انداز کے اندر غلام بن کہ جب جو اسی بارگاہ میں جائے تو تجھے شرمندہ نہ ہونا۔ یہ کون سی محبت کا ہم دم کرتے ہیں؟ ایک محبت وہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے غزوہ بدر میں ان کا سگا ماما آ گیا جو کافر تھا، سر خان سے جدا کر، وہ بھی تو محبت ہی تھی نا۔ اور ایک محبت وہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا باپ ان کے سامنے آ گیا، لیکن جنگ ختم ہوئی، باپ نے کہا کہ ایک دفعہ تو میرے ہاتھے میں آ گیا تھا کہ میں چاہتا کہ تیری گردن اڑا دیتا، لیکن بیٹا سمجھ کر تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر تو ابوبکر صدیق کی تلوار کے نیچے آتا تو میں نہ دیکھتا کہ تو باپ ہے، بلکہ میں کافر سمجھ کر تیری دھار سے تن اڑاتا۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی نا۔ اور حضرت سعد بن عبادہ نے تو انتہا کر دی، کہا محبوب غزوہ بدر میں جب سرکار نے کہا نا کہ غلام ہیں چلیے، ہم تھوڑے ہوں گے، وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، جنگ لڑنی ہے، انہوں نے کہا محبوب اشارہ کیجیے، آپ اشارہ فرمائیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے، یہ جنگ تو دنیا کا کھیل، آپ اشارہ فرمائیں ہم آگ میں کود جائیں گے۔ اور حضرت حذیفہ جیسے صحابی رسول جنہوں نے نہ ہوتے ہوئے بھی سرکار کی ذات پر گواہی دے دی، اور سرکار نے کہا کہ ویسے شریعت میں 2 بندوں کی گواہی قابل قبول ہے، لیکن میرا حذیفہ جہاں موجود ہو، حذیفہ کی ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ حضرت حذیفہ سے جب محبوب نے پوچھا کہ تو موقع پر نہ تھا اور تو نے گواہی دے دی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، اور آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں ہم نے مان لیے، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لی، آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب کوئی سودا کرے اور میرا محبوب جھوٹ بولے؟ یہ ہو سکتا نہیں، اس لیے آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ سچ ہے، اس لیے زبانی کلامی دعوے بھرنے سے بہتر ہے آپ حقیقت کی دنیا کے اندر آ جائیں، نماز کا وقت ہو تو اس کی بارگاہ میں آئیں، اور چاشنی کے ساتھ جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگائیں گے نا تو اس میں ڈوبے ہوئے محبت کے جواب کا بھی پھر انتظار کریں، اور رب آپ پر اتنے کرم کے بادل برسائے گا کہ آپ کا دامن تنگ ہو جائے گا اس کے کرم کی انتہا۔ لیکن ہم نے آنا ہی چھوڑ دیا، اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اس سے طلب کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، لوگ اعتکاف کریں گے، اعتکاف کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز ہے، اعتکاف یا تکف متکف قرار پکڑ لینا، ٹھہر جانا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اور جس نے 10 دنوں کا اعتکاف صحیح نیت کے ساتھ کر لیا، ثواب کیا ہے؟ 2 عمرے اور 1 حج کا ثواب۔ اتنا بڑا انعام ہے، تو یہ کوئی عام چیز ہے؟ یہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ تو اس کے گھر میں اس انداز میں بیٹھ جا کہ تو سوالی ہے وہ داتا، تو سوالی ہے وہ داتا ہے، اور تو ہی مانگنے والا ہے وہ دینے والا ہے، اور تیرے پاس یہ موبائل نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم نے اپنا طریقہ خود ادا کر لیا نا کہ موبائل رکھ لیا اور شام میں افطاری سے پہلے گھر والوں کو فرمائش کر دی کہ میں متفق ہوں، میرے لیے فلاں چیز بھیج دیں، یہاں
آپ سیر ہونے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ اس خدا کو منانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اور جو خدا کو منانے کے لیے بیٹھتے ہیں ان میں انا نہیں ہوتی، ان میں مرضی نہیں ہوتی، ان میں میں نہیں ہوتی۔ ان کو جو مل جائے وہ انہیں قبول کر لینا چاہیے، موبائل پاس نہیں ہونا چاہیے، بغیر کسی حاجت سریہ کے مسجد کی حد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بغیر کسی وجہ کے باتھ روم میں بھی جانے سے ممانعت ہے، غسل سے بھی ممانعت ہے۔ اگر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے کرنا، تو پھر کیا ہے کہ دوپٹہ پھیلا کر اس کے اوپر چلنا ذرا مشکل ہے۔ معتکف کیا کرے، اپنے پاس جرابوں کا جوڑا رکھے، وہ جرابیں پہن کر مسجد کے آتے سے نکل کر باتھ روم تک جائے، غسل کرے، فوراً مسجد کے اندر واپس آئے، اور بغیر کسی وجہ سے کسی دوسرے بندے سے کلام نہ کرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تیرا کیا حال ہے بھائی، میرا حال ٹھیک ہے، تیرا حال ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیٹھ، اور جو پردے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں پردہ اٹھا کر دوسرے معتکف کا حال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے ساتھ ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے۔ اس لیے تیرے پاس ضرورت ہے، تجھے وقت گزارنے کے لیے چاہیے تو تسبیح چاہیے، وقت گزارنے کے لیے چاہیے تو رب کا قرآن چاہیے، وقت گزارنے کے لیے چاہیے تو تیرا سجدہ اس کی بارگاہ میں سجدہ نعم ہوتا رہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے تیرے لیے کہ تم سو بھی جائے اور رب اسے عبادت شمار کرے، تو سو بھی جائے اور رب عبادت شمار کرے۔ اس وقت کو خاص جان کر یہ جو لمحے رہ گئے ہیں، ان لمحوں کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حضور ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس جمعے پر بھی، جمعے کے بعد مسجد کی اگرائی کا سلسلہ ہوگا، تمامی احباب دل کھول کر اپنے محبتوں کا اظہار کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا